ناظرین، میاں طاہر حاضر خدمت۔ میں آج آپ کے پاس دو بڑے اجلاس، دو جنگی اجلاس، دو وار میٹنگز کی خبر لے کر آیا ہوں جو رات سے لے کے آج صبح تک ہوئی ہیں۔ مودی نے پے در پے 3 میٹنگز کی اور اس کے جواب میں پاکستان میں بڑی خاموشی سے، کوئی نعرہ نہیں ہے، کوئی بڑک نہیں ہے، کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں، کوئی چیخو پکار نہیں، سکون کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں۔ لیکن ایسی میٹنگز ہوئی ہیں کہ جس میں سب کچھ فائنل اور تمام سول اور عسکری قیادت اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی۔ جو رات کو میٹنگ 2 بجے ہوئی ہے، 2 بجے میٹنگ، اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، اور پھر صبح 9 بجے میٹنگ ہوئی ہے، اس کی بھی تفصیل بتاؤں گا، اور پھر یہ کہ رات کو کس بارڈر پہ کیا ہوا اور اس کا کیا جواب آگے آیا، اور اس کے بعد انڈیا کیسے دم دبا کے بھاگا اور کیوں بھاگا، یہ ساری ڈیٹیل۔ تو سب سے پہلے جب مودی نے 3 میٹنگز کی پے در پے اور اپنے ہر قسم کے ہاکس لے کے بیٹھ گیا، پہلے اس نے اپنے RSS اور BJP کے جو انتہا پسند ہیں ان کے ساتھ کی، اس کے بعد اس نے 2 میٹنگز جو ہیں وہ، اس کا میں احوال پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں وہ اپنے جو سروسز چیفز ہیں اس کے ساتھ تھی میٹنگ اس کی آخری، اور درمیان میں جو میٹنگ تھی وہ اجیت دوول اور باقی جو اس کے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ تھی۔ جو اس کے جو باقی جو 2 میٹنگز ہیں اس میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کو جو رپورٹ ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کو پوری طرح سے ہر لحاظ سے، ٹیکنالوجیکلی اور وارفیئر کے لحاظ سے، اور جو ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے جان باز اور شاہین ہیں ان کے لحاظ سے، اور پھر کہ پاکستان کے ساتھ جو ہاتھ میں ہاتھ ملائے اس کے دوست، اس کے برادر، اس کے دوست جو ہیں، اس لحاظ سے پاکستان کو ہر لحاظ سے ایج ہے، اور انڈیا کوئی کسی قسم کا ایڈونچر نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایڈونچر کرے گا تو وہ مس ایڈونچر ہوگا، یہ رپورٹ ملی ہے۔ اور اس کے بعد مودی نے یہ فیصلہ کیا، اور مودی نے کیا کہا یہ میں نے ڈیٹیل رات کو بھی بتائی تھی، لیکن تھوڑی سی ڈیٹیل اب دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ اس نے اپنے جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے اس نے اپنی افواج کو کہا کہ دیکھیں کہیں پہ کچھ چھوٹی موٹی کر سکتے ہیں تو کر لیں، کوئی ہم نے بھی اپنا منہ دکھانا ہے اپنی عوام کو، اور یہ جو مجھے ملنے آ رہے ہیں، مجھے جو انتہا پسند میری پارٹی کے اور دوسرے، ان کو بھی میں نے کچھ کہنا ہے، تو کہیں کچھ نہ کچھ کر لیں، لیکن اتنا بچا کے کیجئے گا کہ کہیں کوئی منہ کی نہ کھانی پڑ جائے اور کوئی بے عزتی پہلے سے زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں، یہی رپورٹ تھی۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ میری معیشت کو اور ادھر آنے جانے والے لوگوں کو، لوگ آنا نہ بند کر دیں باہر سے، اور سمندر بند نہ ہو جائے، بس یہ خیال رکھنا، باقی جو کر سکتے ہیں وہ کرے۔ تو اس کے جواب میں پھر رات کو 2 بجے اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی ہے، جس میں وزیر اعظم، اس میں وزیر دفاع، اس میں وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم، اور آرمی کی پوری قیادت، ایون کور کمانڈرز جو ہیں، جو اپنے اپنے پورے بارڈرز کے ساتھ جو کور کو کمانڈ کر رہے ہیں، وہ سارے موجود تھے۔ اور اس میں بڑا ہی 2 ٹوک آرمی چیف نے یہ کہا کہ اگر بھارت نے کوئی چھوٹی سی بھی کوشش کی، ہم سکون سے ہیں، ہم پہل نہیں کریں گے۔ یہ پھر ایک دفعہ دہرایا گیا، پاکستان پہل نہیں کرے گا، لیکن اگر بھارت نے کوئی چھوٹی سی حرکت کی تو اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، 2 گنا نہیں، 10 گنا جواب دیا جائے گا۔ یس، یہ الفاظ تھے آرمی چیف کے، اور جب یہ الفاظ انہوں نے بولے ہیں تو وزیر اعظم چونک اٹھے اور انہوں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا کہ یہ اتنا سخت، تو 10 گنا زیادہ جواب دیا جائے گا، یہ آرمی چیف نے اس میٹنگ کو بتا دیا۔ اور پھر آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ ہم نے یہ جو ایٹم بم ہے یہ سجا کے الماری میں رکھنے کے لیے نہیں بنایا ہے، اور اگر ہم نے اپنے دشمن کو نیچا نہیں دکھانا، اگر پاکستان نہیں ہے تو پوری دنیا ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ نصر، یہ آرمی چیف کا کہنا تھا، نصر ہمارا اسٹیلتھ میزائل ہے جو راڈار میں نہیں آتا، اور یہ اٹامک بام لے جانے کا کیپیبل ہے، اور یہ ایٹ اے ٹائم 7 میزائل اس میں لگے ہوتے ہیں، ایک میزائل کے اندر 7 میزائل ہوتے ہیں، اور یہ 90 سیکنڈ میں دلی پہنچے گا، 90 سیکنڈ کے اندر دلی پر جا کے یہ موجود ہوگا، 90 سیکنڈ، صرف 1.5 منٹ دلی کے اوپر، اور وہ اس کے
جو اس میں سے جو 7 میزائل ہیں وہ نکلیں گے اور وہ ڈسپرس ہو کے گر جائیں گے، اور یہ پھر خود جو ہے وہ جا کے سیدھا سٹرائک کرے گا۔ تو اس طرح یہ پورا ایک علاقہ، صرف دلی نہیں، پورا ارد گرد کا پورا علاقہ جو ہے وہ اس کی کیا حالات ہوں گے، وہ کیسے ہوگا، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ ملیہ میٹ ہو جائے گا، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تو یہ بریفنگ ہوئی ہے، اور اسی کی وجہ سے رات 2 بجے پھر وزیر اطلاعات نے آ کے کہا، اور اس دوران ہوا کیا کہ ہماری جو ڈپلائمنٹ ہے بارڈرز پہ، اور خاص طور پہ یہ جو اخنور ہے، اخنور کی بڑی اہمیت ہے۔ اخنور بارڈر، یہ آپ کو پتہ ہے، یہ 65 میں یہ بڑا اہم بارڈر تھا۔ تھوڑی ہم سے سستی ہو گئی، اس وقت کے صدر پاکستان نے سستی دکھا دی، پیچھے ہٹ گئے، ورنہ یہ اخنور بارڈر جو ہے اگر ہم کٹ کر دیتے، ہماری اگر ٹروپس وہاں سے موو کر جاتی، جو پلان تھا، اوریجنل پلان تھا، تو انڈیا کا رابطہ ختم ہو جاتا سری نگر کے ساتھ، ویلی کے ساتھ۔ آج بھی پوزیشن یہی ہے، اور اخنور اس لیے اب آج بھی بہت اہم ہے۔ اخنور جو ہے وہ نہ صرف اخنور اہم ہے، بلکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی حاجی پیر بائی پاس جو ہے، وہ آپ سمجھیں کہ وہ انڈیا کے اندر، اس کے دل کے اندر گھسا ہوا ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر گھسا ہوا ہے۔ یہ جو حاجی پیر بائی پاس ہے، یہ بالکل اندر کی طرف جا کے ایسے ہم آتے ہیں تو اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے انڈین جو بھی موومنٹ کرتے ہیں وہ ہماری نظر میں ہوتی ہے۔ تو یہ بہت دکھتا ہے انڈیا کو، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کیا پلان کرتا، اور اپنے سر پیٹتا ہے کہ ہم نے 65 میں اس کو واپس کیوں کر دیا تھا۔ تو یہ 2 جگہیں اس کی بہت بڑی کمزوری ہیں۔ تو اخنور پہ جب ہماری آج رات کو ڈپلائمنٹ تھی، تو وہ ڈپلائمنٹ تھوڑی حرکت میں آئی، تو انہوں نے وہاں پہ رافیل طیارے اڑائے۔ جب ان کے رافیل طیارے اڑے، ابھی وہ اپنی حدود میں تھے، تو ادھر سے پھر J-10 اور JF-17 تھنڈر جو ہیں، یہ فوری طور پر فضا میں گئے، اور انہوں نے جا کے ہوورنگ کی ان کے ارد گرد، تو وہ بھاگ گئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ J-10 اور J-17 تھنڈر، ابھی بے شک گوگل کر لیجئے، یہ دونوں کے دونوں طیارے جو ہیں، یہ رافیل جو انہوں نے لیے ہیں، جس پہ وہ بڑے اکڑ رہے ہیں، جو انہوں نے فرانس سے لیے ہیں، وہ ان کے مقابلے میں کہیں بہتر ہیں۔ ان کی سپیڈ، ان کی رینج، اور ان کا میزائل لے کے جانا اور میزائل ہٹ کرنا، ان دونوں میں یہ بہت بہتر ہے۔ اور یہ جو J-10 ہے، یہ لائٹ ویٹڈ ہے، اور یہ اتنا مینوور کرتا ہے اور اتنی اچھی ڈاگ فائٹ کرتا ہے کہ ان کو مطلب سمجھ نہیں لگتی کسی کو، مخالف کو۔ تو اس لیے جب وہ فضا میں گئے ہیں تو وہ بھاگ گئے۔ اور دوسری میٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے آج صبح 9 بجے GHQ کے اندر، آرمی چیف نے اس کو چیئر کیا، اور اس میں سارے کور کمانڈر تھے، اور انہوں نے پھر ساری جو رات کی اپروولز تھی اور جو ساری رات کی باتیں تھیں، وہ وہاں پہ اپنے کمانڈرز کو ہدایات دے دی ہیں، اور اب ایوری تھنگ از لاکڈ۔ انڈیا کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، پلک جھپکتے ہی اس کو جا پکڑ لیا جائے گا گردن سے۔ یہ طے ہوا ہے، یہ تھا فیصلے۔ میں نے کہا آپ کو اطلاع کروں، آپ کو اپڈیٹ کروں، اور مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔